بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا معاون و مددگار مشرف محمود اور آپ سب کو علم و ادب سے خوش آمدید کہتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ سب خوش و خرم ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل و کرم رکھے. آمین ثم آمین. آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ملک کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے، ظاہر ہے ہم پاکستان کی بات کریں گے، کون سا سسٹم بہتر ہے، جمہوریت یا فوجی نظام حکومت، جس کو آپ ڈکٹیٹرشپ بھی کہہ سکتے ہیں. جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ جس میں عوام اپنے نمائندے چنتے ہیں، یعنی ہم عوامی نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر وہ عوامی نمائندے حکومت بناتے ہیں، گویا کہ عوام کی حکومت. ڈیموکریسی کیا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. دوسری طرف ہے جی ڈکٹیٹرشپ، جس کو اردو میں آپ آمریت بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی عوام کے ووٹوں کے بغیر، عوام کی مرضی کے بغیر کوئی شخص یا گروہ طاقت کے زور پہ حکومت سے قبضہ کر لے. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہ سب کو پتہ ہے پاکستان میں سب سے بڑی طاقت فوج ہے. جب فوج مارشل لا لگاتی ہے، فوج اقتدار پہ قبضہ کرتی ہے، تو ظاہر ہے ملک کی سب سے بڑی طاقت بھی فوج ہے، سب سے بڑی نفری بھی فوج کے پاس ہے، سب سے زیادہ اسلحہ بھی فوج کے پاس ہے، سب سے زیادہ ڈسپلن بھی فوج کے پاس ہے. تو کوئی بول نہیں سکتا فوجی حکومت کے خلاف. تو دو سسٹمز آف گورنمنٹ آگے، ایک جمہوریت، ڈیموکریسی کہ عوام اپنے نمائندے منتخب کریں، اور ایک ہے فوجی حکومت. ان میں سے کون سا سسٹم بہتر ہے؟ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہر سسٹم میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں. کوئی ایسا سسٹم نہیں، انسان کا بنایا ہوا ایسا کوئی سسٹم نہیں جو پرفیکٹ ہو. جمہوریت میں بہت سی خوبیاں ہیں لیکن خامیاں بھی ہیں. بالکل ایسے ہی جو فوجی حکومت ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، جس کو مارشل لا کہتے ہیں، اس میں اگرچہ بہت سی خامیاں ہیں لیکن خوبیاں بھی ہیں. اگر میں اپنی بات کو تھوڑی مزید وضاحت کے ساتھ کھول کے کروں تو وہ کیا ہوگی؟ دیکھیں، ایک عام تصور تو یہی ہے کہ جمہوریت بہتر ہے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بہترین سے بہترین آمریت یا ڈکٹیٹرشپ کی نسبت ایک کمزور اور بری جمہوریت بہتر ہے. تمام دنیا میں جمہوریت کو پریفر کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت میں عوام اپنے نمائندے خود منتخب کرتی ہے، ڈکٹیٹرشپ میں ایسا نہیں ہوتا. مگر جمہوریت میں بہت سی قباحتیں بھی ہیں. مثلا اگر پاکستان کی بات کریں تو ایک بات ذہن میں رکھیے، جمہوریت وہاں کامیاب ہوتی ہے جہاں شعور ہو، جہاں عوام غیر تعلیم یافتہ ہوں، عوام کو شعور نہ ہو، عوام کو پتہ ہی نہ ہو ہم کس کو ووٹ دے رہے ہیں، اور گاؤں کا ایک چودھری نمبردار وڈیرا چند پیسے ٹکے دے کر یا ڈرا دھمکا کر سب سے ووٹ کی پرچی پر سائن کرواتا چلا جائے، تو وہاں پھر جمہوریت کے اثرات عوام تک نہیں پہنچتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں عوام میں شعور نہیں ہوگا، تعلیم نہیں ہوگا، وہ جمہوریت کامیاب نہیں ہوگی. پہلی بات. پھر اگر ہم ملک عزیز پاکستان کی بات کریں تو آپ جانتے ہیں یہاں الیکشن بڑا مہنگا کام ہے. لاکھوں کا نہیں، کروڑوں کی گیم ہے. کروڑوں روپے لگتے ہیں الیکشن لڑنے میں، اور جناب جلسے کرنے میں، اور وہ کیا کہتے ہیں روٹی ٹکر کھلانے میں اور انتظامات کرنے میں کروڑوں روپے لگتے ہیں. اب جو بندہ کروڑوں روپے کے الیکشن لگا کر الیکشن جیتے گا تو سب سے پہلے تو اپنے پیسے پورے کرے گا نا. بڑی سمپل سی بات ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جس نے 5 کروڑ 10 کروڑ الیکشن پہ لگایا ہے تو پہلے پورے کرے گا اور اگلے الیکشن کے لیے بھی پیسے اکٹھے کرے گا اور منافع بھی کمائے گا. اس نے انویسٹمنٹ کی نا، اور انویسٹمنٹ کی جاتی ہے منافع کے لیے. تو آپ دیکھیں، اگر پاکستان کے ارکان اسمبلی دیکھیں، قومی اسمبلی کے ارکان اور پھر چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ارکان اور سینٹ کے ارکان، تو یہ ہزاروں میں بنتے ہیں. جب یہ اپنے خرچے پورے کرنے لگ جاتے ہیں، اپنی جیبیں بھرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر جمہوریت کے اثرات عوام تک نہیں پہنچتے. اس کے مقابلے میں فوج میں یہ سلسلہ نہیں ہوتا. یعنی یہ کہیں جمہوریت میں کھانے والے زیادہ ہوتے ہیں، جب فوجی حکومت آتی ہے تو وہ کھانے والے تو اس میں بھی ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں. ایک بات تو اس لحاظ سے جمہوریت کا نقصان بھی ہے.
پھر جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پارٹی کے پاس اکثریت نہ ہو تو پھر پارٹیز مل کے حکومت بناتی ہیں، اور جب پارٹیز مل کے حکومت بنائیں گی تو کیا ہوگا؟ پھر جو اکثریتی پارٹی ہے وہ بلیک میل ہوتی ہے چھوٹی پارٹی سے، جس طرح آپ نے دیکھا 2018 میں عمران خان کے پاس اکثریت تھی لیکن انہیں کاف لیگ کی مدد سے حکومت بنائی کیونکہ واضح اکثریت نہیں تھی، تو وہ آج تک بلیک میل ہو رہی ہیں کاف لیگ کے ہاتھوں۔ یہ معاملہ بھی ہوتا ہے، جبکہ فوجی حکومت میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ میں نے آپ کو کچھ ڈیمیرٹ بتائی جمہوریت کے۔ اب آمریت کی بات کریں تو آمریت کے دور میں کیونکہ سینٹرلائزڈ گورنمنٹ ہوتی ہے، ایک پالیسی ہوتی ہے، تسلسل ہوتا ہے، کنٹینیوٹی ہوتی ہے، تو بظاہر ملک ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ ڈکٹیٹرشپ کا بھی فائدہ ہے۔ لیکن ہمیں کوئی کنکلوڈ تو کرنا ہے۔ میں نے بھی عرض کی جمہوریت میں بہت سے فائدے نقصان ہیں، آمریت میں بہت سے فائدے نقصان ہیں، تو پھر الٹیمیٹلی ہم کیا بات کریں گے کہ کون سا سسٹم بہتر ہے؟ تو جس طرح میں نے بھی عرض کی کہ یہ بات طے ہے کہ تمام دنیا کہتی ہے کہ جمہوریت ہی بہتر ہے، ڈیموکریسی از بیٹر دین ڈکٹیٹرشپ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی سمپل سی وجہ ہے کہ جمہوریت میں عوام نے ووٹ دینا ہوتا ہے اور حکمرانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بری حکومت کریں گے، اپنے وعدے پورے نہیں کریں گے تو 5 سال بعد دوبارہ الیکشن ہوں گے، ان کو دوبارہ عوام کے پاس جانا پڑے گا، عوام سے ووٹ لینا پڑے گا، اور پھر عوام ان کو ریجیکٹ کر دیں گے، تو خوف ہوتا ہے۔ جبکہ ڈکٹیٹر کو ایسا کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ عوام کے ووٹوں سے تو نہیں آیا ہوتا۔ ڈکٹیٹر جب تک حکومت کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جناب میں کون تو کون، وہ رسپانسیبل نہیں ہوتا عوام کے سامنے۔ جبکہ جمہوریت میں آپ دیکھتے ہیں ایک پارٹی اگر ڈیلیور نہیں کر پاتی تو اگلے الیکشن میں اس پارٹی کو ووٹ نہیں ملتے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا یہ بات طے ہو گئی کہ جمہوریت ہی بہتر ہے۔ میں پکچرز کی مدد سے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیں جمہوریت میں عوام ووٹ ڈالتے ہیں، آپ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ پکچر ہے، عوام ڈال رہے ہیں اور عوام جس کو ووٹ ڈالتے ہیں اس کی حکومت بن جاتی ہے عوام کی مرضی سے۔ ڈکٹیٹرشپ میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ دوسری پکچر دیکھیں ڈکٹیٹرشپ کی کہ بس ایک شخص کھڑا ہے اور سب کو گائیڈ کر رہا ہے، سب کو ہدایات دے رہا ہے اور باقی سارے اس کی ہدایات ماننے کے پابند ہیں۔ ڈکٹیٹر کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون ہوتا ہے، وہ قانون ضابطے کا پابند نہیں ہوتا، اس کو عوام کا ڈر خوف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آگے عوام سے جا کر ووٹ نہیں لینے ہوتے۔ پاکستان کی بات کریں تو وطن عزیز میں زیادہ عرصہ فوجی حکومت ہی رہی ہے۔ آپ دیکھیں ٹوٹل سالوں میں، یہ آپ کے سامنے میں نے ایک سلائیڈ شیئر کی، پاکستان میں جنرل ایوب خان نے پہلا مارشل لا لگایا، 58 سے 69 تک ٹینیور بنتا ہے 10 سال 7 ماہ۔ اس کے بعد دوسری یحییٰ خان ہے، انہوں نے مارشل لا لگایا 19 دسمبر 1971 سے 25 مارچ 1969 سے لے کر 19 دسمبر 1971 تک، یہ 2 سال بنتے ہیں اور 9 ماہ، 2 سال 9 ماہ۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق آتے ہیں 5 جولائی 1977 کو اور 16 اگست 1988 تک، یہ بنتے ہیں 11 سال اور آدھا مہینہ۔ جنرل پرویز مشرف آتے ہیں 12 اکتوبر 1999 میں اور 17 اکتوبر 2008 تک، یہ بنتے ہیں 8 سال 10 مہینے۔ تو آپ ٹوٹل دیکھیں سلائیڈ میں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے 33 سال 2 ماہ، مور دین 33 ایئرز آرمی نے ٹیک اوور رکھا۔ اب دیکھیں یہ بڑی سمپل سی بات ہے، آپ کہیں گے آپ بھی سب جانتے ہیں کہ جمہوریت بہتر ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں جمہوریت بہتر ہے، تو یہ لیکچر کیوں کیا گیا؟ یہ کیوں کیا گیا؟ میں آپ لوگوں کا ٹائم کیوں ضائع کر رہا ہوں؟ آپ لوگ مجھے کیوں سن رہے ہیں؟ ہم سب کو پتہ ہے جمہوریت بہتر ہے۔ ایکچولی آج کے اس اسپیشل ویڈیو کا مطلب یہ غلط فہمی دور کرنا تھا۔ جو لوگ ڈکٹیٹرشپ کے حق میں ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فوج کے دور میں ملک ترقی کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، ایوب خان جب رہے تو ملک نے صنعتی ترقی کی، منگلا ڈیم بنے، تربیلا ڈیم بنے، کراچی سٹیل مل بنی، آپ کی تمام پروگرس جو ہوئی ہے صنعتی میدان میں ایوب خان کے دور میں ہوئی ہے، ترقی کی، کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کو دیکھیں تو یہ حقیقت ہے کہ ملک میں خوشحالی رہی،
پیسے کی ریل پیل رہی، لوگوں کو غربت کے مسائل کا سامنا نہیں تھا۔ یحییٰ خان کا تو خیر بڑا مختصر سی مدت ہے، ہم اسے ڈسکس نہیں کرتے، اس میں پاکستان بھی لگ ہوا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی فائنانشیل سٹیبلٹی تھی، قیمتیں کنٹرول تھیں۔ تو جب ایک عام آدمی دیکھتا ہے، اب میں اصل ویڈیو کا آپ کو مقصد عرض کروں، یہ ویڈیو کیوں بنائی، سب کو پتہ ہے جمہوریت بہتر ہے، لیکن ایکچولی میں خاص بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب عوام جمہوریت میں پریشان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، مہنگائی زیادہ ہوتی ہے، غربت زیادہ ہوتی ہے، تو پھر عوام کہتے ہیں اس سے تو فوج بہتر تھی، اس سے تو فوج بہتر تھی۔ فوج کے دور میں کم از کم مہنگائی تو نہیں تھی، لا اینڈ آرڈر تو کنٹرول تھا، عوام خوشحال تھے۔ تو جب جمہوریت ناکام ہونے لگتی ہے تو لوگ پھر خواہش کرتے ہیں کہ فوجی حکومت ہو۔ یہ لوگوں کی لا علمی ہے۔ ایکچولی آج کی ویڈیو اس بارے میں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ فوج کے دور میں ترقی ہوئی، لیکن اس کی وجوہات کچھ اور تھی۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کے دور میں غربت ہوتی ہے اور مہنگائی ہوتی ہے، جبکہ فوج کے دور میں لوگ خوشحال ہوتے ہیں، قیمتیں کنٹرول ہوتی ہیں، لہذا فوجی حکومت بہتر ہے، ڈکٹیٹرشپ بہتر ہے، تو آپ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ میں ایک ہی عرض کروں بار بار، یہ حقیقت ہے کہ فوجی دور میں قیمتیں کم ہوتی ہیں، مہنگائی کم ہوتی ہے، لیکن اس کی وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ فوجی دور میں مہنگائی کنٹرول ہوتی ہے؟ آج کی ویڈیو کا یہی مقصد ہے۔ اب دیکھیں، آپ کے سامنے کچھ سٹیٹکس شیئر کیا میں نے۔ 50s میں دیکھیں ڈیولپمنٹ کم ہوئی ہے۔ 50s مطلب 41 سے 49 تک، تو ظاہر ہے پاکستان تو 47 میں بنا، یعنی 47 48 49 اس کو 50s کہیں گے، ڈیولپمنٹ کم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں 60s میں ایوب خان کی حکومت آتی ہے، 58 سے 69، تو اب دیکھیں ڈیولپمنٹ تیز ہو جاتی ہے۔ فوجی حکومت آتی ہے 60s میں، ڈیولپمنٹ تیز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی، تو آپ دیکھیں ڈیولپمنٹ پھر کم ہو جاتی ہے۔ جنرل ضیاء الحق آتے ہیں 77 میں اور 88 تک رہتے ہیں، تو آپ دیکھیں ڈیولپمنٹ پھر زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم گراف دیکھیں تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ فوجی دور میں ترقی زیادہ ہوئی اور سویلین دور میں ترقی کم ہوئی، یہ حقیقت ہے۔ یہ آپ اگین اگر آپ گراف کی شکل میں دیکھیں، آپ کو سال نظر آ رہے ہیں۔ جو آپ کو پیک نظر آ رہی ہے وہ کب نظر آتی ہے؟ جب فوجی حکومت تھی۔ آپ کو پیک نظر آتی ہے سب سے پہلے ایوب خان کے دور میں، اس کے بعد دیکھیں گراف نیچے جا رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے کیا ہے جی؟ ملٹری گورنمنٹس، US ایڈ اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ ان پاکستان۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں ترقی کچھ بہتر ہوتی ہے، فوجی حکومت ختم ہوتی ہے، ترقی پھر کم ہو جاتی ہے، اور پھر پرویز مشرف کے دور میں آپ دیکھیں گراف زیادہ اوپر چلا گیا ہے۔ تو یہ آپ کو گراف دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ حقیقت ہے فوجی دور میں ترقی زیادہ ہوئی، تو پھر کیا سمجھ لیا جائے؟ فوجی حکومت بہتر ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو یہ 2-3 گرافز یہ سمجھانے کے لیے بتائے کہ جب سیاسی دور میں لوگ غربت مہنگائی کا شکار ہوتے ہیں اور فوجی دور میں خوشحالی ہوتی ہے، قیمتیں کنٹرول ہوتی ہیں، تو پھر کیا سمجھ لیا جائے فوجی حکومت بہتر ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایکچولی ہوا یہ تھا کہ جب جنرل ایوب خان کی حکومت آئی تو ان کی گڈ لک یہ ہوئی کہ اس وقت امریکہ کو ضرورت تھی اس خطے میں کہ اتحادی کی۔ امریکہ اپنے انفلوئنس کو، اثر کو بڑھانا چاہ رہا تھا۔ کیوں بڑھانا چاہ رہا تھا؟ روس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ دیکھیے 2 بڑی پارٹس ہیں نا، امریکہ اور روس۔ امریکہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے روس کو کنٹرول کرنے کی، لمیٹڈ کرنے کی، کہ روس کا اثر رسوخ نہ بڑھے۔ اس وقت ویسے وہ سوویت یونین تھا، اب روس ہے، اس وقت سوویت یونین کہلاتا تھا، USSR۔ تو امریکہ کو ایک ایسے اتحادی کی ضرورت تھی جو اس خطے میں امریکی انٹرسٹ کو واچ کر سکے، امریکی مفادات کا خیال رکھ سکے، تو اس کے لیے نظر پاکستان پہ پڑی۔ تو اس لیے ایوب کے دور میں آپ جانتے ہیں پاکستان نے امریکہ سے معاہدے کیے، دوستی کے معاہدے کیے، فوجی معاہدے کیے، سیٹو اور سینٹو۔ یہ ایکچولی ایک خالصتاً فوجی معاہدے تھے امریکہ کا ساتھ دینے کے۔ پاکستان سیٹو کا ممبر بھی بنا، سینٹو کا ممبر بھی بنا۔ رزلٹ کیا نکلا؟ امریکہ نے نوازا پاکستان کو۔ اس دور میں پاکستان کو امریکہ نے فوجی امداد بھی دی، اسلحہ بھی دیا اور ڈالرز بھی دیے، کافی ڈالرز دیے۔ رزلٹ نکلا کہ ملک میں خوشحالی آئی۔ تو اب ذہن میں رکھیں، اس خوشحالی کی وجہ فوجی حکومت نہیں تھی، بلکہ اس خوشحالی کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کو ہماری ضرورت پڑ گئی۔ اب یہ اتفاق ہے کہ امریکہ کو ضرورت کب پڑی؟ جب پاکستان میں فوجی حکومت تھی۔ لیٹس سپوز اس وقت پاکستان میں فوجی حکومت نہ ہوتی
सिविलियन गवर्नमेंट होती तो अमेरिका उसको इमदाद देता। लेकिन ये महज इत्तफाक है, ये महज इत्तफाक है कि अमेरिका को जब जब पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी यह फौजी हुकूमत थी। तो जब अमेरिका अपने इत्तेहाद को वसी कर रहा था और रूस के असर रसूख को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, अमेरिका को फौजी इत्तेहादी चाहिए थे जो जनरल अयूब की शक्ल में मिले। यूं अयूब के दौर में डॉलर्स आए और कीमतें स्टैब्लिश हुई। ठीक है जी। आवाम को लगा कि फौज आने से महंगाई कम हो गई है। मेरे भाई, वो फौज की ऐसे नहीं कम हुई थी। तो आप हेडिंग देखें, वो अमेरिकी इमदाद आ रही थी, यूएस एड आ रही थी, अमेरिकी डॉलर्स आ रहे थे। उन डॉलर्स की वजह से हमारी मईशत स्टैब्लिश हुई। अच्छा जी, अयूब खान चले जाते हैं, यहिया खान आते हैं, मुल्क कट जाता है, आधा रह जाता है। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत आती है, आप जानते हैं। और उस वक्त फिर अमेरिका ने इमदाद रोक दी क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रही थी। नेक्स्ट, जनरल ज़िया की फौजी हुकूमत आती है, सेकंड मार्शल लॉ। अब जनरल ज़िया का मार्शल लॉ लगा तो अमेरिका ने बाइकाट किया। अमेरिका ने कहा फौजी हुकूमत को पसंद नहीं करते, या ये सिंपल समझें कि जनरल ज़िया को लिफ्ट नहीं करवाई अमेरिका ने क्योंकि फौजी हुकूमत थी। मगर फिर अगेन जनरल ज़िया की खुशकिस्मती, उन्हीं दिनों आप जानते हैं रूस ने हमला कर दिया सोवियत यूनियन ने किस पर, अफगानिस्तान पर। और प्लान क्या था सोवियत यूनियन का कि उन्होंने कब्जा करना था अफगानिस्तान पे और फिर पाकिस्तान पे, और फिर उन्होंने गर्म पानियों तक पहुंचना था। पूरे खित्ते पे रूस का कंट्रोल हो जाता क्योंकि भारत तो पहले ही रूस के साथ था, भारत तो रूस के साथ था। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान को कैप्चर करके ये पूरा खित्ता रूस कैप्चर कर लेता। अमेरिका को ये कबूल नहीं था। यानी यूं समझे कि अमेरिका को एक दफा फिर पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई, और कब जरूरत पड़ी, इत्तेफाक से उस वक्त भी फौजी हुकूमत थी ज़िया की। तो अगेन वही बात जी, डॉलर्स दोबारा आना शुरू हो गए। आप देख रहे हैं कि अयूब खान के दौर में जो ग्राफ आपके सामने तरक्की है, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो डेमोक्रेसी के दौर में ग्राफ नीचे चला जाता है और ज़िया के दौर में फिर ग्राफ बढ़ता है। उसकी वजह यह थी कि सोवियत यूनियन आगे बढ़ रहा था, अमेरिका नहीं चाहता था। अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद की और इनडायरेक्ट अफगानिस्तान की इमदाद की। अफगानिस्तान को असला दिया, पैसा दिया, ताकि वो रूस के खिलाफ लड़े और रूस को कंट्रोल किया जा सके। तो बड़े पैसे आए जनाब, बड़े पैसे आए, बड़े डॉलर्स आए, बड़ा असला आया। अमेरिका को ने अफगानिस्तान को दिया और इस बहती गंगा में पाकिस्तान ने भी हाथ धोई, बहुत ज़्यादा पैसा पाकिस्तान आया। तो रिजल्ट क्या निकला, हमें लगता था ज़िया के दौर में खुशहाली है। हालांकि अगेन वही बात कि अमेरिका ने एड दी क्योंकि अमेरिका को ज़रूरत थी। एक वो कहते हैं ना कि ज़रूरत के टाइम तो किसी को भी बाप बनाया जा सकता है, तो वही सूरत हाल थी। अब अमेरिका को ज़रूरत पड़ी तो जनरल ज़िया के दौर में बड़ा पैसा आया। अच्छा जी, जनरल ज़िया की हुकूमत चली गई और मुल्क में जमहूरियत बहाल हो गई। आप देखें मुआशी सूरत हाल फिर नीचे आ गई, दोबारा नीचे आ गए। इवन के जनरल मुशर्रफ की हुकूमत आई, परवेज़ मुशर्रफ की। तो आप देखिए परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत को भी अमेरिका पसंद नहीं करता था। अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया के दौरे पर आए, वो तो पाकिस्तान आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरत चंद घंटों के लिए इंडिया का उन्होंने तफसीली दौरा किया था। पाकिस्तान सिर्फ चंद घंटे रुके क्योंकि ये फौजी हुकूमत थी, वो पसंद नहीं करते थे, हमारे हालात ख़राब थे। लेकिन हुआ क्या, इसी दौरान जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, अमेरिका में 9/11 का वाक़या हो जाता है और अमेरिका की पूरी मईशत सियासत हिल जाती है 9/11 के वाक़े के बाद, जो ट्विन टावर्स को अटैक किया गया था। अमेरिका अगेन ऐलान करता है जंग का कि दहशतगर्द के खिलाफ जंग करेंगे। जिस दिन ये 9/11 का वाक़या हुआ था तो अमेरिका में सदर बुश थे प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा था कि हम इसका जवाब 24 घंटे के अंदर देंगे, विद इन 24 आवर वी विल रिस्पॉन्ड। और फिर अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि ये अटैक उसामा बिन लादेन ने कराए हैं जो अफ़गानिस्तान में छुपे हुए हैं, और अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी, उनसे मुतालबा किया गया कि उसामा को वापस करें। दे रिफ्यूज, तालिबान ने रिफ्यूज़ कर दिया। तब अमेरिका को फिर ज़रूरत पड़ी हमला करने की अफ़गानिस्तान पर, और अमेरिका को एक दफ़ा फिर पाकिस्तान याद आ गया जनरल मुशर्रफ के दौर में। तो अब फिर डॉलर आना शुरू हो गए जनाब, फिर डॉलर आना शुरू हो गए। तो हमें क्या लगता है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बड़ी खुशहाली रही, मुल्क में ये सूरत हाल रही। परवेज़ मुशर्रफ चले गए और आप जानते हैं इस वक्त जमहूरियत है और हम फिर माली परेशानी का शिकार है। रोज़ आप अखबार में खबरें सुनते हैं पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, ख़जाना खाली है, बचा ही कुछ नहीं। बल्कि अंदर के लोग तो ये कहते हैं अब हमारे ख़जाने में सिर्फ कुछ आडियोज़ मौजूद हैं और कुछ वीडियोज़ मौजूद हैं,
उन ऑडियो वीडियो लीक्स के अलावा तो बचा ही कुछ नहीं, खजाना खाली है। तो आप समझ रहे हैं। तो एक तासुर क्या बना, एक तासुर ये बना कि जब अयूब खान की फौजी हुकूमत थी तो अवाम खुशहाल थी, जब जनरल ज़िया-उल-हक की फौजी हुकूमत थी अवाम खुशहाल थी, जब जनरल परवेज मुशर्रफ की फौजी हुकूमत थी अवाम खुशहाल थी, जब जमहूरियत आती है तो गुर्बत हो जाती है, महंगाई हो जाती है, तो छोड़े जी हमें नहीं चाहिए जमहूरियत, इससे तो फौजी हुकूमत बेहतर है। ये कितनी बड़ी गलतफहमी है, ये कितनी बड़ी गलतफहमी है। तो मैंने कोशिश की आपको अर्ज करने की, क्लियर करने की कि ये बात नहीं है, ये महज इत्तफाक है कि पाकिस्तान में जब जब फौजी हुकूमत आई है, वो अयूब खान की हो, वो जनरल ज़िया-उल-हक की हो या जनरल परवेज मुशर्रफ की हो, उस वक्त अमेरिका को ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान की, और जब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो डॉलर्स देता है, नवाजता है। रिजल्ट क्या निकलता है, पाकिस्तान में खुशहाली नजर आने लगती है। लेकिन जब अमेरिका को ज़रूरत नहीं रहती तो वो आंखें फेर लेता है तोते की तरह। तो ये महज इत्तफाक है कि जब जब पाकिस्तान में फौजी हुकूमतें रहीं, अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती रही, और जब सिविलियन गवर्नमेंट्स आई तो अमेरिका को ज़रूरत नहीं रही। मसलन आप आज ही की मिसाल देख लें, आजकल की इस वक्त आप पहला महीना है 2023 शुरू हुआ है, तो इस वक्त अमेरिका को ऐसे पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, उनका गुजारा हो रहा है। सो पाकिस्तान की इमदाद भी बंद है और पाकिस्तान फिर वो गुर्बत और मसाइल का शिकार है। आज अगर अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई तो अमेरिका दोबारा डॉलर देना शुरू कर देगा, और जब अमेरिकन डॉलर्स आते हैं तो ये हकीकत है हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग कर होती है। मगर मैं एक ही बात आपसे बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि ये महज इत्तफाक है कि अमेरिका को जब हमारी ज़रूरत पड़ी उस वक्त फौजी हुकूमत थी, जिससे तासुर ये मिला कि फौजी हुकूमत में तो बहुत तरक्की होती है जबकि जमहूरियत में तरक्की नहीं होती, तो लाइल्म लोग फौजी हुकूमत को पसंद करने लगते हैं, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। अब देखें, जब ये मिली जुली तस्वीरें मैंने आपके सामने शेयर की, अयूब खान फौजी हुकूमत, भुट्टो की अवामी हुकूमत, और फिर जनरल ज़िया-उल-हक की फौजी हुकूमत, बेनज़ीर की अवामी हुकूमत, और फिर जनरल परवेज मुशर्रफ की फौजी हुकूमत, नवाज शरीफ की अवामी हुकूमत, और उसके बाद डेफिनेट इमरान खान की भी अवामी हुकूमत। तो होता ये रहा कि क्योंकि फौजी हुकूमत के दौर में अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती थी, वो पैसे देता था, तो एक तासुर क्रिएट हो गया कि जब फौज होती है तो मुल्क में खुशहाली होती है। देखिए ऐसा नहीं है, जमहूरियत ही बेहतरीन है। मैंने बात शुरू भी यही सीखी थी, एंड भी यही करूंगा कि आमरीत कितनी भी अच्छी हो लेकिन वो बुरी से बुरी जमहूरियत से भी बुरी होती है। जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। अब जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम कैसे है? हम आवाम वोट देते हैं, हुक्मरान हमारी तवक्को पर पूरी ना उतरे तो अगले इलेक्शन में हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं और नए हुक्मरान लेते हैं। ये बेहतरीन इंतकाम है। तो याद रखिए, जमहूरियत के साथ ही मुस्तकबिल है। पाकिस्तान तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा कब? जब मुल्क में जमहूरियत होगी। अब भारत की मिसाल ले लें। पाकिस्तान में आज़ादी की एक तहरीक चली ईस्ट पाकिस्तान में, और वो हमसे अलग होकर बांग्लादेश बन गया। आपको पता है भारत में ऐसी बहुत सी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, मोर देन 30 से ज्यादा तहरीकें चल रही हैं भारत में आज़ादी की, लेकिन भारत तो नहीं टूटा। पाकिस्तान में एक ही तहरीक चली, पाकिस्तान टूट गया। भारत क्यों नहीं टूटा? वजह सिर्फ एक है कि भारत में हमेशा जमहूरियत रही है। वहां कभी फौजी हुकूमत नहीं आई, वहां कभी आमरीत नहीं रही, लेकिन हमारे यहाँ बार बार फौज सियासत में दखल देती रही है, फौजी हुकूमत रही है, जिसका एतराफ़ जनरल बाजवा ने किया। अभी जनरल बाजवा रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने अपनी आखिरी स्पीच में कहा था कि हमने पिछले साल फैसला किया है कि अब आइंदा फौज सियासत में दखल नहीं देगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जो नए आर्मी चीफ आ चुके हैं, इस प्रोफेशनल जनरल, उम्मीद है कि आइंदा फौज सियासत में दखल नहीं देगी। हम अपनी फौज की इज्जत करते हैं, हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, लेकिन फौज के सियासी किरदार के खिलाफ हैं। और याद रखिए, जमहूरियत कितनी भी बुरी हो, वो बदतरीन आमरीत से बेहतर है। अल्लाह करे पाकिस्तान में जमहूरियत रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, जमहूरियत पाइंदाबाद। इसके साथ ही बात मुकम्मल हुई। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि जमहूरियत क्यों बेहतर है, और आर्मी के अगर फौज के दौर में तरक्की होती रही तो उसकी वजह क्या थी। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।